قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ فستانیہ خط ختم کرنے کے بعد جواب طلب نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی اور تھوڑی دیر بعد جب اسے عاصم کی خاموشی تکلیف دہ محسوس ہونے لگی تو اس نے دبی زبان میں پوچھا، کیا آپ وہاں جانا چاہتے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں، عاصم نے جواب دیا۔ فستانیہ بولی، لیکن مجھے معلوم ہے، اور اس کے مغموم چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ یہی کہ آپ کسی دن وہاں ضرور جائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ترک کر دیں۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہاں جانا میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ فستانیہ نے جواب دیا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے دل کا حال جانتی ہوں اور میرے متعلق آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کا انتظار کر سکوں گی، بڑھاپے میں یہ انتظار میرے لیے زیادہ صبر آزما ہوگا، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جلد جائیں اور واپس آ جائیں۔ لیکن میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ مجھے معلوم نہیں، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ کسی دن آپ اچانک وہاں جانے کا فیصلہ کریں گے اور میری التجائیں اور آنسو آپ کا راستہ نہیں روک سکیں گے۔ لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی محبت کو آپ کے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دوں گی۔ میں زندگی کے سفر میں آپ کی رفیق ہوں، لیکن اس سفر کی منازل متعین کرنا آپ کا کام ہے۔ عاصم نے پیار سے فستانیہ کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، لیکن اس وقت میری منزل میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور اس وقت میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ میں ان خوبصورت آنکھوں کی گہرائیوں میں گم ہو جاؤں اور کسی طرف نہ دیکھوں۔ فستانیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور میری آنکھوں کی گہرائیوں میں بھی شاید آپ وہ صحرا اور نخلستان دیکھ سکیں جو آپ کو ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہیں۔ عاصم نے جواب دیا، میں ان صحراؤں اور نخلستانوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہوں۔ اب اگر میں وہاں گیا بھی تو وہاں مجھے ماضی کی تلخ یادوں کے سوا کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ نے جس وطن کو چھوڑا تھا وہ اب درندوں کی شکارگاہ نہیں بلکہ انسانیت کی بلند ترین امیدوں کا مرکز بن چکا ہے۔ کلاڈیوس کے اس خط کے بعد میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ جس زمین کے کانٹوں سے آپ کے پاؤں زخمی ہوئے تھے وہاں پھولوں کی مسکراہٹیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ جب آپ وہاں سے ہو کر واپس آئیں گے تو میں آپ کے منہ سے صرف یہ سننا پسند کروں گی کہ آپ نے کوئی ایسی جگہ تلاش کر لی ہے جہاں شاہنشاہوں کی قوائیں محکوموں کے خون سے داغدار نہیں ہوتی، جہاں ایک انسان کے ہاتھ دوسرے انسان کی شہرک تک نہیں پہنچتے، اور جہاں ہمارے بیٹے کا مستقبل شام سے زیادہ محفوظ ہے۔ میں آپ کے لیے یہ سفر اس لیے بھی ضروری سمجھتی ہوں کہ اگر عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر ایمان لانے والوں کو قریب سے دیکھ کر آپ کی توقعات پوری نہ ہوئی تو ہم اپنی زندگی کے باقی دن نسبتاً اطمینان کے ساتھ گزار سکیں گے، اور مستقبل کے متعلق موہوم امیدیں آپ کو پریشان نہیں کریں گی۔ عاصم، رات کی تاریکی صرف ان مسافروں کے لیے صبر آزما ہو سکتی ہے جنہیں طلوع سحر کی امید ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اگر عرب کا انقلاب آپ کو نئی روشنی دکھانے سے قاصر رہا تو ہمارے لیے زندگی کی ان راحتوں پر قناعت کر لینا مشکل نہیں ہوگا جو ہمیں اس گھر کی چار دیواری کے اندر میسر ہیں۔ پھر میں صبح و شام آپ کی مغموم نگاہوں کو خلا میں بھٹکتے ہوئے نہیں دیکھوں گی۔ پھر مجھے رات کے پچھلے پہر اس بات کا احساس پریشان نہیں کرے گا کہ میرا شوہر آرام کی نیند سونے کی بجائے کرب کی حالت میں کمرے سے باہر ٹہل رہا ہے۔ عاصم نے کہا، فستانیہ، تم زندگی کا سب سے بڑا انعام ہو، اور اگر تم نے کبھی میری نگاہوں کو فضا میں بھٹکتے یا مجھے رات کے پچھلے پہر بے چین اور مضطرب دیکھا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں اس دنیا کو تمہارے لیے زیادہ پرامن اور زیادہ خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ماضی میں بے گناہوں کے خون کی ندیاں دیکھی ہیں، میں نے مظلوم کے آنسوؤں کو خاک میں جذب ہوتے دیکھا ہے، میں نے بے بسوں کی چیخوں کے جواب میں ظالموں کے قہقہے سنے ہیں، میں نے غلاموں کی ہڈیوں پر حکمرانوں کو اپنی عشرت کدے تعمیر کرتے دیکھا ہے، میں نے محبت کے پھولوں کو نفرت اور غرور کے جہنم کا ایندھن بنتے دیکھا ہے، اور میری زندگی میں ایک وقت ایسا بھی تھا
جب میں یہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، کاش یونس کے لیے ایسی دنیا تلاش کر سکوں جہاں ایک بے بس، کمزور اور مظلوم کے آنسوؤں سے پوری انسانیت کا ضمیر لرز اٹھے، جہاں ناداروں کی زبان فریاد کے لیے نہیں بلکہ تشکر کے لیے کھلتی ہو۔ کاش عرب میں ایسی دنیا تعمیر ہو رہی ہو۔ فستانیہ نے اچانک سوال کیا، آپ کب جانا چاہتے ہیں؟ عاصم نے جواب دیا، ابھی میں نے جانے کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن اگر تم خوشی سے اجازت دے دو تو میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اگلی صبح عاصم گھوڑے پر سوار ہو کر سیر کے لیے نکلا، لیکن جلد ہی واپس آ گیا۔ فستانیہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، آپ اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ عاصم نے جواب دیا، میں نے گھر سے نکلتے ہی ایک ناقابل یقین خبر سنی ہے۔ مسلمانوں کی ایک فوج نے اچانک دومت الجندل پر حملہ کر کے وہاں کے سردار کیدر بن عبد الملک کو گرفتار کیا اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ میں فوج کے ایک ذمہ دار افسر سے اس خبر کی تصدیق کر چکا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمانوں کی فوج اتنی زیادہ تھی کہ ہمارا لشکر ان کا راستہ نہیں روک سکا؟ ان کی تعداد 500 سواروں سے زیادہ تھی اور رومیوں کی کمک پہنچنے سے پہلے وہ عقیدر کو گرفتار کر کے واپس جا چکے تھے۔ ایک رومی یہ کہہ رہا ہے، اگر یہ خبر درست ہے تو یہ ہمیں بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ مسلمان ہوا میں اڑ کر دوما پہنچے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ فستانیہ نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، رومیوں کا خیال تھا کہ ان کی فوجی نقل و حرکت مسلمانوں کو مرعوب کر دے گی، لیکن اب مسلمانوں نے عملاً یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جب چاہیں شام کے کسی بھی شہر پر حملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ قیصر کی توہین اور رومی اسے برداشت نہیں کریں گے۔ عاصم نے جواب دیا، یہ بھی ممکن ہے کہ ان واقعات کے بعد مسلمانوں کی قوت کے متعلق قیصر کے ارادے بدل جائیں اور وہ فوری جنگ کا ارادہ بدل دے۔ فستانیہ نے کہا، نہیں، قیصر کو کلسیہ کی خواہشات کا احترام کرنا پڑے گا، اور کلسیہ کی خواہش یہ نہیں ہو سکتی کہ اہل عرب ایک کمزور ہمسایہ کی بجائے ایک طاقتور حلیف کی حیثیت اختیار کر لیں، اور مجھے یقین ہے کہ قیصر جوابی کارروائی میں زیادہ تاخیر سے کام نہیں لے گا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو دوما کی مہم پر روانہ کر دیا تھا۔ حضرت خالد کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ وہ رومی لشکر کے حرکت میں آنے سے قبل اس مہم سے فارغ ہو کر واپس جا چکے تھے۔ عاصم نے جواب دیا، اگر تم سفر کے متعلق پوچھ رہی ہو تو میں ابھی کوئی ارادہ نہیں کیا، اور میرا خیال ہے کہ اگر عرب اور روم کے درمیان باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی تو میں وہاں نہیں جا سکوں گا، اور کلاڈیوس بھی مجھے وہاں جانے کا مشورہ نہیں دے گا۔ چند دن بعد اہل دمشق یہ خبر سن رہے تھے کہ لشکر اسلام تبوک سے واپس لوٹ گیا ہے۔ اس کے بعد عاصم یروشلم جانے کے ارادے کو اگلے دن، اگلے ہفتے اور اگلے مہینے پر ٹالتا رہا، اور کلاڈیوس نے بھی اسے دوبارہ لکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ تقریباً 1 سال گزر گیا اور اس عرصہ میں شام کی مشرقی سرحد سے کوئی ایسی خبر نہ آئی جو رومیوں کے لیے کسی تشویش کا باعث ہو سکتی تھی۔ تاہم اسلام ایک حیرت انگیز رفتار کے ساتھ جزیرہ نما عرب کی وسعتوں کو اپنے آغوش میں لے رہا تھا، اور رومی، جن کے نزدیک فرزندان صحرا کا اتحاد عرب کی تاریخ کا ایک ناقابل یقین واقعہ تھا، اس صورتحال سے غافل نہ تھے۔ ایک شام عاصم دمشق کے بازاروں میں گھومنے کے بعد گھر واپس آیا تو نوکر نے اسے بتایا کہ اندر ایک مہمان آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور ایک کشادہ اور روشن کمرے کے قریب پہنچ کر اسے ایک مانوس آواز سنائی تھی، اور وہ کلاڈیوس کلاڈیوس کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کلاڈیوس یونس کو اپنی گود سے اتار کر اٹھا اور دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ تم کب آئے؟ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ انتونیا کیسی ہے؟ تمہارے بچے کیسے ہیں؟ تم انہیں ساتھ کیوں نہیں لائے؟ عاصم نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیے۔ وہ سب ٹھیک ہیں، اگر یہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہوتا تو انہیں ضرور لاتا، لیکن میں علی صبح انطاکیہ جا رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ قیصر وہاں آ رہا ہے۔ ہاں، عرب کے حالات نے انہیں پھر ایک بار اپنے مشرقی علاقوں کی دیکھ بھال پر مجبور کر دیا ہے۔ عاصم نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہاری دعوت پر یروشلم نہ آ سکا۔ میں نے کئی بار سفر کا ارادہ کیا، لیکن اب شاید میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ جب ایک انسان کی قوت عمل
اس کے ارادوں کا ساتھ نہیں دیتی۔ آپ کہتے ہیں کہ عرب کے حالات نے قیصر کو انطاکیہ آنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن میرا خیال ہے تبوک سے واپسی کے بعد مسلمانوں کے ارادے بدل گئے ہیں۔ میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ اگر موتا کا حاکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الچی کو قتل کرنے کی غلطی نہ کرتا تو وہ شام کی سرحدوں کی طرف کبھی نہ دیکھتے۔ کلاڈیوس نے کہا، میں مسلمانوں کے عزائم کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اسلام کے ساتھ عرب میں جو انقلاب رونما ہو رہا ہے وہ انسانی تاریخ کا ایک عظیم ترین معجزہ ہے۔ موتا اور تبوک پر ان کے حملے ہمارے لیے کسی بڑی پریشانی کا باعث نہ تھے، لیکن امن کے چند مہینوں میں عرب کی جو کایا پلٹ ہوئی ہے وہ ہمارے لیے سرحدی لڑائی سے کہیں زیادہ تشویشناک ہے۔ پچھلے سال جب میں نے تمہیں یروشلم آنے اور وہاں سے تبوک اس سے آگے اپنے وطن کی سیاحت کی دعوت دی تھی تو مجھے یقین تھا کہ عرب کے تازہ حالات سنتے ہی تم سفر پر آمادہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں رومی حکومت کے ایک جاسوس کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی حیثیت سے وہاں بھیجنا چاہتا تھا جن کی گواہی پر مجھے یقین آ سکتا۔ موتا اور اس کے بعد تبوک پر مسلمانوں کے حملوں کی نسبت میرے لیے یہ بات کہیں زیادہ اہم تھی کہ اسلام نے شراب، جوئے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کے باوجود عرب جوق درجوق یہ دین قبول کر رہے ہیں۔ اسلام نے چوری اور بدکاری کے لیے ہولناک سزائیں مقرر کی ہیں اور عربوں کی تمام وہ بری عادات یکسر بدل دی ہیں جن پر وہ صدیوں سے فخر کرتے چلے آ رہے تھے۔ مکہ میں قریش کی شکست کے بعد بھی ہم یہ سوچتے تھے کہ عرب کے طول و عرض میں ان بتوں کی پوجا کرنے والے قبائل پوری شدت کے ساتھ اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے جو کعبہ کے اندر توڑ دیے گئے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یقین تھا کہ عربوں کی قبائلی عصبیتیں انہیں ہمیشہ ایک ایسے دین کے خلاف اکساتی رہیں گی جن کا مقصد نسل اور خون کی امتیازات کو مٹاتا ہے۔ پھر ہماری آخری امید یہ تھی کہ جب مسلمان مکہ سے آگے بڑھیں گے تو انہیں سینکڑوں قبائل کی متحدہ قوت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کا انجام اس ندی سے مختلف نہیں ہوگا جو بالآخر صحرا کی پیاسی ریت میں جذب ہو کر رہ جاتی ہے۔ لیکن گزشتہ 1 سال کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا ہے عرب کے انقلاب کی وسعت اور گہرائی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ عرب سے آئے دن ہمیں صرف اس قسم کی اطلاعات ملتی ہیں کہ آج فلاں قبیلے کے وفد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی ہے اور آج فلاں علاقے کے اتنے خاندان مسلمان ہو گئے ہیں۔ جو لوگ چند سال قبل اسلام کے مبلغین کو قتل کیا کرتے تھے اب اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بذات خود مدینہ جاتے ہیں۔ مجھے تمام قبائل کے نام یاد نہیں رہے، لیکن تم حیران ہوگے حضر موت اور یمن سے لے کر یمامہ تک عرب کے بیشتر قبائل اسلام قبول کر چکے ہیں۔ قریش مکہ نے کافی مدت مقابلہ کرنے کے بعد اپنی شکست کا اعتراف کیا تھا، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورا عرب اس دین کی بے پناہ اخلاقی اور روحانی قوت کے سامنے ہتھیار ڈال چکا ہے۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے اسلاف کے بت توڑ رہے ہیں۔ اہل عرب پہلی بار ایک حکومت کے جھنڈے تلے متحد اور منظم ہو رہے ہیں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب شاہراہ حیات کا یہ نیا قافلہ اپنی منازل کی طرف رخ کرے گا تو روم اور ایران کی ساری عظمتیں اس کے راستے کے گرد و غبار میں گم ہو کر رہ جائیں گی۔ کلاڈیوس یہ کہہ کر خاموش ہو گیا اور عاصم اور فسطانیہ دیر تک سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر عاصم نے کہا، آپ مجھے دوبارہ اپنے وطن جانے کی دعوت دے رہے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ اس دفعہ میں شاید انکار نہ کر سکوں۔ کلاڈیوس نے جواب دیا، عاصم، اگر میں ایک عرب ہوتا اور تمہاری طرح وہاں کے حالات سے مایوس اور بددل ہو کر نکلتا اور پھر غریب الوطنی میں مجھے کوئی یہ خبر سناتا کہ جس زمین پر تم نے جہالت اور ظلم کی اندھی اور بحری قوتوں کی ہولناکیاں دیکھی تھی وہاں رحم، عدل اور انصاف کے چراغ روشن کیے جا رہے ہیں تو میرے دل میں وہاں جانے کی خواہش ضرور پیدا ہوتی۔ عاصم، تم میرے دوست اور محسن ہو، تم نے مجھے موت کے جبڑوں سے نکالا تھا اور میں اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے تمہیں قسطنطنیہ لے گیا تھا، لیکن آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر عرب کے متعلق جو کچھ میں نے سنا ہے صحیح ہے تو زندگی کی جو مسرتیں وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں وہ شاید تمہیں قیصر کے ایوانوں میں بھی نصیب نہ ہو۔ اگر خدا کو عرب کی حالات پہ رحم آ گیا اور وہاں اس کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو میں یہ جانتا ہوں
کہ تم وہاں جا کر اپنا دامن بھر لو۔ اگر عرب کے متعلق میری معلومات سراسر غلط نہیں تو میں پورے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم وہاں جا کر واپس آنے کی بجائے فستانیہ اور یونس کو بھی وہیں بلا لو گے، اور اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ زندگی میں ہماری ملاقات نہ ہو سکے، لیکن میرے لیے یہ اطمینان کافی ہوگا کہ تم اس دنیا میں اپنا صحیح مقام حاصل کر چکے ہو۔ عاصم بولا، کلاڈیوس سچ کہو، کیا میرے متعلق تمہاری اضطراب کی وجہ یہ نہیں کہ تم میرے لیے دمشق کو غیر محفوظ سمجھتے ہو؟ کلاڈیوس نے جواب دیا، میرے دوست، تم یہ جانتے ہو کہ تمہاری حفاظت کے لیے میں اپنی جان تک قربان کر سکتا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں، لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کلاڈیوس نے قدر توقف کے بعد کہا، اگر تم اس سوال کے جواب پر اس قدر مصر ہو تو سنو، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو عرب کے ساتھ رومی حکومت کا تصادم ناگزیر سمجھتے ہیں، اور جب میں نے یہ سنا ہے کہ نجران کے تمام عیسائی قبائل مسلمان ہو گئے ہیں اور بعض غسانی رؤسا بھی اسلام کی طرف مائل ہیں، میرا یہ یقین اور پختہ ہو گیا ہے۔ کلسیا کے اکابر قیصر کو زیادہ دیر آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ وہ عیسائیت کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے پہ مجبور ہو جائے گا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے ندامت محسوس ہوتی ہے کہ جب عرب اور شام کا معرکہ شروع ہوگا تو تم یہاں صرف ایک عرب کی حیثیت سے دیکھے اور پہچانے جاؤ گے۔ جن لوگوں نے فستانیہ کے نانا کو اس کی عظیم خدمات کے باوجود ایرانیوں کا طرفدار سمجھ کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، وہ تمہاری خدمات کا لحاظ کیا کریں گے؟ تمہارے خلاف عوام کو مشتعل کرنے کے لیے کسی پادری کا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ تم یثرب کے باشندے ہو اور تمہاری دلی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ ان حالات میں رومی حکومت کو اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے تم عربوں کے خلاف تلوار اٹھانے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ عاصم، میں تمہیں اس امتحان سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تمہاری جنگ کسی دشمن کے خلاف نہیں بلکہ اپنے ضمیر کے خلاف ہوگی، اور میرے نزدیک تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو اپنے ضمیر کی موت کے بعد صرف اس بات پر قانع رہ سکتے ہیں کہ انہیں چند سال اور زندگی کے سانس لینے کی مہلت مل گئی ہے۔ فستانیہ نے کلاڈیوس سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں اس گھر کے بدلے اپنے شوہر کی ضمیر کی قربانی مانگوں گی تو آپ غلطی پر ہیں۔ خدا کی قسم، اگر اہل روم اتنے ناشکر گزار ہیں تو میں اسی وقت دمشق چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے لیے صحرا کا ایک جھونپڑا زیادہ آرام دہ ہوگا۔ کلاڈیوس نے جواب دیا، میری بہن، تم سین کی بیٹی ہو اور تمہارے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ جنگ کے وقت قوموں کی تقدیر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ دوست اور دشمن میں تمیز نہیں کرتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جنگ شروع نہ ہو اور دمشق میں آپ کی ساری زندگی خیریت سے گزر جائے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ جنگ شروع ہو جائے اور عاصم اس سے الگ تھلگ رہ کر اس گھر کے اندر اطمینان کا سانس لے سکے۔ جنگ کے ایام میں قیصر کی رعایا کا جو فرد مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے میں پس و پیش کرے گا، اسے حکومت کلسیا کا دشمن سمجھا جائے گا۔ میری باتوں کو برا نہ مانیں، میں اس وقت جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ دوستی کے تقاضوں سے مجبور ہو کر کہہ رہا ہوں۔ کلاڈیوس یہ کہہ کر خاموش ہو گیا اور عاصم دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا۔ بالآخر اس نے فستانیہ کی طرف دیکھا اور کہا، فستانیہ، ہم وہاں جا رہے ہیں، ہم تینوں وہاں جا رہے ہیں، تم تیار ہو جاؤ، ہم 3 دن کے اندر اندر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ فستانیہ نے جواب دیا، میں کل ہی روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کلاڈیوس نے کہا، نہیں عاصم، یہ بہتر ہوگا کہ میں انطاکیہ سے واپس آ جاؤں، اس کے بعد میں عرب کی سرحد تک تمہارے سفر کا انتظام کر دوں گا۔ آپ کب واپس آئیں گے؟